औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर, बहुत शुक्रिया। 3 दिन पहले भी यहाँ पर गुफ्तगू हुई, बिलावल साहब ने बात की बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, फिर वो ओपोजिशन से भी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। और उस दिन मुझे भी मौका मिला था इस वाली बात अपनी राय देने का, और मैंने उस दिन भी ये बात की थी। आज उसको एलोबरेट करता हूँ थोड़ा। और मैंने उस दिन कही थी ये बात अपने कंक्लूजन में कि देखें, हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं उनकी बातों का ज़्यादा बुरा ना माने हमारे लोग, इस तरफ के लोग। हम उनकी सिचुएशन को समझें। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि देखें, इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये जाएं और अपने बानी को ये कहें कि भाई हमने सब चीज़ें ठीक कर ली हैं। वो ये कहेंगे भाई तुमने ठीक कर ली है, मैं जेल में बैठा हूँ, ठीक कैसे कर रहे हो? तो ठीक नहीं होना है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। जस्ट वी ऑल शुड पुट आर फीट इन देयर शूज एक्चुअली। सर, ये जो हम ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक हो नहीं सकता। इसको समझने की ज़रूरत है। और उस तरह अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं? हमें इसका तजुर्बा है, हमें इसका तजुर्बा है। हमने भुगता हुआ है सारा कुछ। जो ये आज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता बहुत ज़्यादा, और हमारे दोस्त जो है वो इस पर नाराज़ ना हो। मैं एक सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ मैं, कि इसको समझ, क्योंकि पाकिस्तान का मसला है, इससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आगे भी होगा। तो हमारे तजुर्बात से कुछ फ़ायदा उठा लीजिए। हम वो लोग हैं कि जो एक टाइम था, हमारे एक लीडर थे, रात में 2008 से 2013 तक हम सर 5 दफ़ा हुकूमत हमने छोड़ी है, 5 दफ़ा हुकूमत में आए। क्या है भाई, गुस्सा आ गया, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो हुकूमत के खिलाफ। चलो भाई, मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धुआंधार तकरीर पीपल्स पार्टी के खिलाफ। एक रहमान मलिक के साहब की कॉल गई है सुबह, मुस्तफ़ा कमाल खड़े होकर रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। जिस रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। तो हमें ये तजुर्बा है, क्योंकि कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली सर, और शायद लीडरान, बड़े लीडरान की शायद इसी तरह की मेंटालिटी हो जाती हो कि वो कहते हैं अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो हमें ये पाकिस्तान का मसला है, ये हो नहीं सकता। मैं बहुत मुझे जब ये देखता हूँ इन भाइयों को, सब लोगों को, मुझे इनसे बड़ी हमदर्दी है, क्योंकि हम ये भुगते हुए हैं, हमने भुगता है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि ये जाकर अपने बानी को कहें कि हमने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, बड़ी अफ़वाह व तफ़हीम की बात की है, हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात की है, हमने आपस में बैठकर जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, कमेटी बन गई है और मसले रिजॉल्व हो गए। नहीं, वो कहेंगे भाई कैसे मसले, मैं जेल में बैठा हूँ तो मसले रिजॉल्व कर रहे हो? तो ये हो नहीं सकता। तो सर, मेरी चंद गुजारिशात हैं। एक तो हमारे इस तरफ के दोस्तों को हालात की नज़ाकत को समझकर उस हिसाब से डील करें, और उस हिसाब से इनसे बात करें, और इनके ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना ये बेचारे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आप देखें कि पीटीआई में सबसे पॉपुलर हस्ती कौन है, तो आपको खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब का नाम आएगा। क्यों? उन्होंने बड़ी गवर्नेंस में बड़ी कारकर्दगी जो है वो दिखा दी है? नहीं, वो ही इज प्लेइंग टू दैट गैलरी कि जिस तरह की गालियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं उनसे कि वो दें, और जिस तरह की तबाही बर्बादी उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, ही इज परफॉर्मिंग दैट। गौहर साहब जो चेयरमैन है, ये पॉपुलर आदमी नहीं हो सकते अपनी पार्टी के। अभी जो उन्होंने तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त तकरीर की है, बड़ी जबरदस्त बात की। क्या ये पार्टी में सेल होगी? नहीं सेल होगी। आप यकीन करें, मैं पीटीआई के दोस्तों से जब ये मिलते हैं बंजमे में, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता, यहां नहीं जाता, जानबूझ करके कोई इनकी शिकायत ना कर दे, क्योंकि हमने तमाम चीजें भुगती हैं कि भाई
تم جو ہے وہ اپوزیشن والوں سے ہاتھ ملا رہے ہو. تو یہاں تو آپ اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم مجھے نہیں لگتا یہ ہاؤس جو ہے وہ اس کی نیٹی گریٹیز کو یا اس کے روٹ کاز کو سمجھ پا رہے ہیں. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں تو ہمارے پاس اس کا تجربہ ہے. ہم نے ایک کیس ڈیل کیا ہوا ہے اور ہم اس پہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان دوستوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں, میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی لیڈر ہے, چاہے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے, وہ اس ملک کا ثاثہ ہے. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, وہ پاکستانی ہیں. میں ان کو بھی پاکستان کا ایسٹ سمجھتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ہم نے ضائع کیا ہے, میں ان کو کہتا ہوں ان کو ضائع ہونے سے بچائیے. ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے کہ کوئی صحیح مشورہ دے گا تو وہ مار دیا جائے گا. ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہے. آج ان کو اپنے لیڈر, اپنے بانی کے خیالات اور ان کی باتوں پر لبیک امن و ان لبیک کہنے کے بجائے ان سے تھوڑی سی باہر کی سچویشن کو بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کے موڈ کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی پاکستان ابھی کہیں نہیں جا رہا. یہ 2-4 سال یا ووٹ ایور جتنا بھی ٹائم لگتا ہے اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے سیاست کرنی. ورنہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے پھر بہت سارے لوگ فرسٹریٹ ہو کر, بہت سارے لوگ تنگ آ کر آہستہ آہستہ اچھے لوگ پارٹی چھوڑیں گے اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو اپنے لیڈر سے جو ہے وہ دور جانا پڑے گا. ہماری مثال ہم نے ضائع کیا ہے لیکن ہمارے یہاں مسئلہ تھا. ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن لیکن سینس پریویل نہیں کرتا تھا وہاں پہ. یہاں پہ وہ سچویشن نہیں ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ جو ہے وہ ان کے موڈ کے مطابق نہ چلے. اب یہ جو ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ ٹویٹ کیا ہے؟ یہ ٹویٹ اس لیے ہے کہ بھائی 2-3 دنوں کے اندر کمیٹی بن گئی تھی. اسپیکر صاحب نے زبردست رول پلے کیا. میں نے اپوزیشن کے لیڈروں کے بیانات دیکھے کہ انہوں نے اسپیکر صاحب نے جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی, ان کو ڈنر پیش کیا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس کی سٹیٹمنٹس چل رہی تھی, اچھی باتیں چل رہی تھیں. پھر ایک کمیٹی بن گئی جہاں پر سب لوگوں نے, آپ کو پتا ہے جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے وہاں پہ ساری پارٹیز نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر جو ہے اس عمل کو کنڈیم کیا ہے, اس کے خلاف بات کی ہے. یہ سب کچھ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بانی جو ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی. یہ تو سب امن کی طرف جا رہی ہے بات, یہ تو ریکنسیلیشن کی طرف بات جا رہی ہے. تو ان کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, لگتا ہے کہ بھائی یہ ایوان بغیر گالم گلوچ کے چلے. یہ ایوان ان کو اس لیے MNAs نہیں بنائے کہ یہ جو ہے وہ قانون سازی کریں. اس لیے MNAs لوگوں نے بنایا ہے ان کے حساب سے کہ وہ ہیں تو یہ MNA ہیں, وہ ہیں تو پاکستان ہے, وہ ہیں تو یہ آئین ہے. ان سے شروع ہوتی ہے بات, سارا مسئلہ یہ. تو اب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ بار بار ہم یہ محنت کرتے ہیں, ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں, ہم گھنٹوں کی میٹنگیں کر رہے ہیں بیٹھ کر. سر اس کا ہم نے بھی بہت ساری میٹنگیں بھگتائی ہیں. میٹنگ کر کے آتے تھے, پتہ چلا بھائی کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور بھائی نے ایک ایسا میزائل مارا کہ سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا تھا. ہم نے یہ بھگتا ہے. تو یہاں بھی مجھے وہی سین نظر آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. یہاں بھی مجھے, میں سر کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں سر بڑے آپ شاید میری بات سر یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو اگر آپ نے میری اس بات کو سمجھ لیا نا تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی ہم اگر آپ نے اس بات کو, ہم مرض کو سمجھیں نا سر, مرض کو جڑ سے سمجھیں. یہ ٹویٹ وغیرہ تو اس کی جو ہے وہ آؤٹ کم ہے. آپ اس کی گراس روٹ کی جو ہے اس کی جو ایک پرابلم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ جتنی بھی محنت کر لیں گے, ہم جتنے بھی بچ جائیں گے, انہوں نے جانا ہے, جا کے جب سننی ہے بات آ کر انہوں نے ایسی ہی بات کرنی جس طرح ہم کرتے تھے سر. رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے اور صبح جو ہے اسی رحمان ملک صاحب کے اوپر ہم پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہوتے تھے. یہ بیٹھے سارے ہاں سر 5 سالوں میں 4 دفعہ. تو وہ سر مائک کھولیں. کوئی ایسا ہاں سر میں کنکلوڈ کرتا. میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ ان بیچاروں سے
ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے یا ان پہ اتنا وہ ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے کوئی چینل پھر یہ کریٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ سر بانی سے ڈائریکٹ بات کریں, اس ہاؤس کو بھی کیسے چلانا ہے, پھر بانی سے ڈائریکٹ بات, کچھ بھی کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے ایگریمنٹ کریں, ان کے ساتھ میٹنگیں کریں, ان سے ہفتوں لگائیں اور آپ سبھی صحیح ہو جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے چیزیں جو ہے وہ مناسب ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے پٹ یور سیلف ان ہز شوز, اور جب تک ان سے آپ ان کی ہر بات یہ شروع کریں اس والی بات سے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ امن ہو رہا ہے آپ کی وجہ, یہ ایوان آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. ہم یہ کرتے تھے, اپنے نام سے پہلے ان کا نام لیتے تھے, جب جا کر سیٹسفیکشن ہوتی ہے, جب جا کر ایگو جو ہے وہ سیٹ ہوتی ہے, ورنہ انہوں نے ان کو اسی لیے نہیں ہے میں نے بنایا کہ یہاں پر امن سے یہاں پر یہ کاروائی کروائیں. بہت شکریہ, تھینک یو. شکریہ.